Now I would call Qazi Anzar Alam Sahab to come to the stage and speak a few lines for us. Qazi Anzar Alam Sahab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursaleen wa ala alihi wa sahbihi ajma'een. Amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qu anfusakum wa ahlikum nara. قابل صد احترام جناب ولی الدین رحبانی صاحب، جناب مولانا مفتی قاضی انور قاسمی صاحب، قاضی ضمیر الدین قاسمی صاحب اور اس علاقے کی ایم ایل اے محترمہ صوفیہ صاحبہ، دیگر حاضرین، علماء کرام، تمام گارجین بھائی اور بہنوں اور امارت پبلک اسکول کے تمام اساتذہ، خاص طور سے عزیز طلبہ و طالبات، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو آج امارت پبلک اسکول کٹک کے اس پروگرام میں شرکت کا موقع عطا فرمایا۔ ہم اور آپ نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیوں کا مختصر سا پروگرام بھی دیکھا، جس سے یقیناً ہم سب کا دل باغ باغ ہوا۔ بھائیوں، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ صدی تعلیمی صدی ہے، لیکن اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہیں ہوگا کہ یہ صدی ایمان والوں کے لیے فتنے کی صدی ہے۔ اب اس صدی میں ہم سب کو اپنا اور اپنے بچوں کا ایمان کیسے بچانا ہے، اس کے لیے تھوڑی دیر فکر کرنی چاہیے۔ ہم نے آپ کے سامنے قرآن مجید کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا پڑھا، جس میں اللہ فرماتا ہے کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو جہنم سے بچاؤ۔ یاد رکھیے، اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی بڑی نعمت ہے تو اولاد کی نعمت ہے۔ ہر شادی شدہ انسان، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اولاد عطا فرمائے۔ اولاد کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، قرآن نے اس کو کہا ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اولاد گھر کا نور ہے، اولاد گھر کی خوبصورتی ہے، اولاد گھر کی زینت ہے، اولاد بڑھاپے کی لاٹھی ہے، یعنی بڑھاپے کا سہارا ہے۔ لیکن یہی اولاد اگر اس کی تربیت نہ ہو، اس کی صحیح تعلیم نہ ہو، اس کو اسلامی ثقافت نہ ملا ہوا ہو، اسلامی تہذیب نہ ملی ہو، تو یہ اولاد انسانوں کی آنکھوں کے کانٹے ہوا کرتی ہے۔ یہی اولاد انسان کے لیے زحمت ہوتی ہے۔ یہ انسان بڑھاپے کا سہارا نہیں بلکہ بڑھاپے کا سہارا خود چھین لیتی ہے۔ یہ اولاد اس طرح کی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین صدقہ ہے کہ اپنی اولاد کو انسان بہتر تعلیم و تربیت کرے۔ وہ انسان جس نے اپنی اولاد کو اچھی تعلیم نہیں دی، اچھی تربیت نہیں کی، وہ انسان بڑا ہی ناکارہ انسان ہے۔ یاد رکھیے، یہ چھوٹے چھوٹے ہمارے بچے اور بچیاں، ان کا دل سادہ دل ہوتا ہے، اس پاک اور صاف زمین کے مانند ہے جس زمین کو ہم کوڑتے ہیں، اس میں کھیتی کرتے ہیں، جو بوتے ہیں وہ اگتا ہے۔ اگر زمین میں ہم گیہوں لگائیں گے تو زمین سے گیہوں نکلے گا، مکئی نہیں نکل سکتا، اس سے گنا نہیں نکل سکتا۔ تو یہ بچے ہمارے صاف ستھرے زمین کے مانند ہے، ان کا دل اس زمین کے مانند ہے۔ ہم اس میں جو بوئیں گے، جو لگائیں گے، وہی اس بچے سے ہم امید کر سکتے ہیں۔ ہمارے بڑے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری بات نہیں مانتے ہیں، ہماری فرما برداری نہیں کرتے ہیں۔ کیسے وہ ہماری بات مانیں گے، ہماری فرما برداری کریں گے؟ ہم نے ان کو علم تو اعلیٰ سے اعلیٰ علم عطا کیا ہے، دلایا ہے، بہت محنتیں کی ہے، بڑے بڑے کالج اور یونیورسٹیوں میں انہیں پڑھایا ہے۔ آپ ضرور پڑھائیے، لیکن
ایک ایمان والا باپ، ایک ایمان والی ماں وہ ہے جو اپنے بچوں کو دنیا کے تمام علوم سکھائے، لیکن اسلامی تعلیم و تربیت اور اسلامی علوم کے ساتھ ساتھ تو یقیناً وہ ماں باپ بڑے کامیاب ہیں۔ جب ہمارے بڑوں نے امارت شریعہ کے امیر شریعت مفکر اسلام حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ہمارے بچے اور بچیاں اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرتی ہیں، لیکن ان کا دل اور دماغ اللہ اور اللہ کے رسول کی معرفت سے بالکل خالی ہے، تو انہوں نے یہ طے کیا کہ ایک ایسا اسکول قائم کیا جائے جس اسکول میں علم دیا جائے، لیکن دینی ماحول میں دینی تربیت کے ساتھ ساتھ وہ تمام علوم سکھائے جائیں جو امت کو ضروری ہے، امت کے لیے نفع بخش ہے۔ علم کی دو قسمیں ہو سکتی ہیں، ایک علم جو انسانوں کو نفع پہنچائے اور ایک علم وہ جو انسان کو نفع نہ پہنچائے۔ پوری دنیا نفع پہنچانے والا علم حاصل کرتی ہے، جو علم نفع نہیں پہنچا سکتی اس کو کوئی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے۔ اب نفع پہنچانے والے علوم یہ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ علم جو علم مطلوب ہے جس سے انسان اللہ کو پہچانتا ہے، اللہ کے رسول کو پہچانتا ہے، اور ایک وہ علم جو انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے، تو ایسے علم کو بھی انسان کو حاصل کرنا چاہیے چونکہ یہ نفع پہنچانے والا علم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہمیں علم نافع عطا فرمائیے۔ آج ہم اور آپ نے قرآن اور حدیث کو سرسری پڑھا، صرف پڑھا، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ آج سے 250-300 سال پہلے جتنے بڑے پڑھے لکھے ہوا کرتے تھے وہ سب قرآن کریم کے عالم ہوا کرتے تھے۔ آج اگر کوئی کہے کہ میڈیکل کا علم حاصل نہیں کرنا چاہیے، سائنس کا علم حاصل نہیں کرنا چاہیے، انجینئرنگ کا علم حاصل نہیں کرنا چاہیے، تو اسلام اس بات کی دعوت نہیں دیتا ہے۔ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دوسروں کے ملکوں میں بھیجا، اس لیے بھیجا تاکہ وہ وہاں کی مہارتوں کو حاصل کریں، وہاں جو ہتھیاریں بنتے ہیں ان ہتھیاروں کو بنانے کا طریقہ سیکھ کر کے آئے۔ اللہ کے رسول کا یہ طریقہ نہیں تھا کہ ہتھیار کو ہم خرید لیں، بلکہ ان کا یہ تھا کہ ہمارے خود صحابہ ہتھیار بنانے والے بن جائیں تاکہ ہم دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں۔ یہ سب واقعات یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں ہر وہ علم حاصل کرنا چاہیے جو انسانوں کو فائدہ پہنچائے۔ قرآن نے کہا اقرأ بسم ربک، اپنے پروردگار کے نام سے پڑھیے۔ ہر وہ علم جو اللہ کے نام سے پڑھا جائے گا، سیکھا جائے گا، یقیناً وہ علم نفع پہنچانے والا علم ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ علم جو انسانوں کو نقصان پہنچانے والا ہے اس سے منع فرمایا ہے، یعنی علوم ذرہ سے، جیسے جادو کا علم ہے، یہ وہ علم ہے جس سے انسان کو نقصان پہنچے گا، تو اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ پس میرے بھائی، ہمارے عمرائے شریعت خاص طور سے حضرت مولانا محمد ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ ہمارے بچے اور بچیاں مرتد ہو جاتے ہیں، دین سے دور ہو جاتے ہیں، اسلام سے دور ہو جاتے ہیں، اس لیے اس طرح کا اسکول قائم ہو۔ حضرت امیر شریعت صاحب نے اسکول قائم کرنا شروع کیا، لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ اللہ کے پیارے ہو گئے۔ بعد میں امیر شریعت سامن کی حیثیت سے مفکر ملت حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب دامت برکاتہم امیر منتخب ہوئے، اور جب یہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ، بنگال کے امیر منتخب ہوئے تو یہ امارت پبلک اسکول یہاں قائم ہوا۔ میرے بھائی، اس اسکول کا مقصد صرف اور صرف ہے کہ ہمارے بچے اسلامی ماحول میں رہ کر ہر وہ علم حاصل کرے جو ان کے گارجین حاصل کرانا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر ہمارا بچہ ایمان کے ساتھ ہوگا، وہ ڈاکٹر ہوگا، انجینئر ہوگا، وہ جہاں بھی ہوگا اپنے ایمان کے ساتھ ہوگا۔ اگر ہم نے بچپن میں ان کو ایمان نہیں دیا تو وہ خود بھی جہنم سے نہیں بچ پائے گا اور اپنی اولاد کو بھی جہنم سے نہیں بچائے گا۔ آج ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو کیسے پڑھائیں۔ میرے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے پہلی جنگ بدر ہے۔ جنگ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح یابی ملی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے لشکر نے کفار کو گرفتار کیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت روٹی کی ضرورت تھی، کپڑے کی ضرورت تھی ان کے ساتھیوں کو، یعنی وہ تنگی کے عالم میں تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے لکھے ہوئے قیدیوں کا فدیہ علم کو رکھا۔ جو قیدی پڑھے لکھے تھے ان کو کہا کہ ہمارے صحابہ کو پڑھا دو اور یہی تمہارے لیے فدیہ ہے، اس کے عوض ہم تم کو چھوڑ دیں گے۔ آج ہم اور آپ سوچیں کہ کیا ہم اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے اس طرح کوشش کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول چاہتے تو مال کے بدلے ان کو چھوڑتے، لیکن اللہ کے رسول نے تعلیم کو ترجیح دی، اور یقیناً وہ کفار مکہ تھے، وہ قرآن حدیث نہیں پڑھا رہے ہوں گے بلکہ وہ وہی علم ان کو سکھایا ہوگا جو علم انسانیت کو نفع پہنچانے والا علم ہے۔ پس میرے بھائی آج یہ طے کر لیجئے، جو لوگ جن کے بچے اس میں نہیں پڑھتے ہیں وہ آج طے کر لیں کہ ان کو اپنے بچوں کو کہاں پڑھانا ہے۔ ہمارا اور آپ کا ایک خاص بجٹ ہونا چاہیے تعلیم کے تعلق سے۔ آپ تمام دنیا کی تمام حکومتوں کا جائزہ لے لیجئے، حکومت کا سب سے بڑا بجٹ جو ہوتا ہے وہ تعلیم کے تعلق سے ہوتا ہے، تو کیا ہمیں اپنے گھروں میں تعلیم کے لیے ایک بجٹ نہیں ہونا چاہیے؟ اگر ہم تعلیم کے لیے بجٹ نکالیں گے، متعین کریں گے، تو یقیناً ہمارا بچہ پڑھا لکھا ہوگا، اور جب بچہ آپ کا پڑھ لکھ لے گا، اسلامی ماحول میں پڑھے گا، تو وہ بچہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، وہ بچہ آپ کے گھر کا نور ہوگا، بڑھاپے کا سہارا ہوگا۔ اس کے لیے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے، ہم سب کو اس اسکول کی مدد کرنی چاہیے۔ آپ نے اس کی کارکردگی ابھی قاضی مولانا صبغت اللہ صاحب سے سنا کہ یہ اسکول کا تیسرا سال ہے، پہلے سال میں 25 بچے آئے اور آج الحمدللہ 135 بچے اس اسکول میں زیر تعلیم ہیں۔ آپ نے اس اسکول کے بچوں کا پروگرام سنا، چھوٹی چھوٹی بچیاں پردے کے ساتھ ہیں۔ میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں اسکول انتظامیہ سے کہ یہ جو پروگرام ہو رہا ہے اس میں اور لوگوں کو بھی پردے کے ساتھ رہنا چاہیے، تاکہ اس نام کا واضح ثبوت ملتا کہ یہ عمارت پبلک اسکول ہے۔ یہ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ سے اس بات کا ضرور خیال رکھا جائے گا۔ یہ وہ بچے ہیں کہ جب یہ بچے کہیں ڈاکٹر بنیں گے اور رات کے 12 اور 1 بجے میں کسی مریض کا آپریشن کریں گے تو یقیناً اس کی نیت ہوگی کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے اس مریض کا آپریشن کر رہے ہیں۔ اور ایک انسان جو تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوگا، اللہ رب العالمین جب اجر لکھنے کے لیے قلم اٹھائے گا تو یاد رکھیے اس تہجد گزار سے زیادہ اللہ اس اسکول کے پڑھے ہوئے ڈاکٹر کو دے گا، اس لیے دے گا کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے ایک انسان کی جان بچا رہا ہے، اور ایک انسان کی جان بچانا گویا ایک عالم کی جان بچانا ہے۔ پس میرے بھائی اس اسکول کی طرف آپ سب گارجین متوجہ ہوئیے، اپنے بچوں کو یہاں داخل کرائیے اور اس کو اسلامی ماحول میں دنیا کا علم نافع اسے دلوائیے۔ اللہ تعالیٰ اس اسکول کو کامیاب بنائے، یہاں کے پڑھنے والے بچے اور بچیاں، پڑھانے والے معلم اور معلمات سب کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے، بہتر بدلہ عطا فرمائے، اللہ ان کی ضروریات کو غیب سے پوری فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ جزاکم اللہ خیر۔